آئے ناظرین، ہم آپ کو اب بلوچستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانے کے لیے کوئی فارمولا تیار کروانے کے عمل کے اندر لیے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب موجود ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، بلوچستان کے سربراہ نیشنل پارٹی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے بیانات دیکھ رہا تھا تو آپ کے بیانات کے اندر جو بات چیت کا عنصر ہے وہ بڑا حاوی ہے، اور ہم ظاہر اسٹوڈیو سے بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ہی معاملات طے ہوں گے، لیکن جو کچھ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، جس نوعیت کی دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا آپ کے خیال میں دہشت گردوں سے آپ بات چیت کی بات کر رہے ہیں یا عمومی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے دوسری قوتوں کے ساتھ بات چیت کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ وضاحت ہو جائے گا بات چیت کرنی کس سے؟ دیکھیں صاحب، بات بالکل سمپل ہے طلعت صاحب۔ ہمیں وہ جو یہ انسرجنسی کے وجوہات ہیں ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کس طرح آپ ٹیکل کریں گے کہ بلوچستان میں جو ہے انسرجنسی ہو رہی ہے، بیانیہ کو آپ کس طرح جو ہے نا کاؤنٹر کر رہے ہیں، آپریشن سے یا ریفارم سے؟ اگر یہ 76-78 ایئرز جو ہے نا ریفارم پہ اگر ہوتا تو شاید اس وقت بلوچستان کے عوام جو ہے نا آن بورڈ ہوتا۔ اب بھی ہم لوگ بہت سے پارٹیاں آن بورڈ ہیں، جمہوری حوالے سے، فیڈریشن کے حوالے سے، آئین کی بالادستی کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بات چیت کرنی چاہیے تو وہ ملیٹنٹ سے ہی بات چیت ہوگی۔ میں تو آلریڈی جو ہے نا اسمبلی میں بیٹھا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید بات چیت کے لیے آلات موضوع نہیں ہے، لیکن کیا ہم ان آلات کو موضوع بنا سکتے ہیں؟ میرے نقطۂ نظر میں ہاں، ہم بنا سکتے ہیں اگر ہم ریفارم پہ جائیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 2015 میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں، جس میں آرمی چیف، سیکورٹی اداروں کے چیف آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ہمیں اختیار دی کہ آپ لوگ جا کے بات چیت کریں۔ ہم گئے اور ایک حد تک بات چیت کامیاب بھی ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ان کا بیانیہ ہے، اس بیانیہ کو، وہ ایک نظریاتی بیانیہ ہے، اس کو صرف آپ آپریشن سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو ملٹی ڈائمنشن اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، ملٹی ڈائمنشن اسٹریٹجی بھی جاتے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے کہا کہ نظریاتی بیانیہ ہے، تو ہمیں ذرا سمجھائیے گا کہ ٹرینوں کو اغوا کرنا، پنجابیوں کو آئی ڈی کارڈ دیکھ کر مارنا، حملے کرنا، سی پیک کو انڈرمائن کرنا، یہ کون سے نظریات ہیں؟ ایک اور دوسرا، جن سے آپ نے بات چیت، اگر مجھے کمپلیٹ کرتا، جن سے آپ نے بات چیت کی تھی وہ تمام تر اعتراضات اور مسائل کے باوجود وہ پولیٹیکل مین سٹریم کے ساتھ کنیکٹڈ رہے تھے۔ یہ جو نئی بریڈ آئی ہے اور جو افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے، میں ریاست کے بیانیے کی بات کر رہا ہوں، یہ کس سے انگیج کریں گے؟ کیا آپ جائیں گے ان کے پاس؟ سردار اختر مینگل جائیں گے؟ کون جائے گا؟ دیکھیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان میں پہلی دفعہ عام آدمی کو انسرجنسی میں کسی غریب کو، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ جو ہے نا نائی ہے، چاہے وہ درزی ہے، اس کی نسل پہ یا کہ اس کی قومیت پہ مارا جا رہا ہے۔ اس کو ہم نے ہر فورم پہ کنڈم کی ہے۔ جو بھی بے گناہ مارا جائے گا ہم نے اس کو کنڈم کیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، حل تو دیکھیں 22 سال سے یہ جنگ چل رہا ہے، اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ روز بروز اس میں انٹنسٹی میں بڑا زیادہ ہی آ رہے۔ پہلے یہ تھا کہ لو انٹنسٹی تھا، اب میڈیم انٹنسٹی پہ وہ آ گیا ہے، اور روزانہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہاں اصلاحات کی ضرورت ہے، گو کہ ضروری نہیں ہے کہ آج میرے ساتھ وہ بات چیت کے لیے تیار ہو جائے، نہیں ہوں گے، لیکن بلوچستان کے عوام کو تو آپ آن بورڈ کر سکتے ہیں نا۔
اچھا آپ نے ذکر کیا جو اس وقت آپ نے ذکر فرمایا قطع کلیں آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو نئی قیادت ہے، اور میں آپ کا ایک اور بیان بھی دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے اصلاحات کی بات کے اوپر، جس سے میں آپ سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں، اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. کوئی ذی شعور پاکستانی اس بات کے اوپر اعتراض نہیں اٹھا سکتا کہ بلوچستان جو پاکستان کے تمام فیڈریٹنگ یونٹس میں سے سب سے غریب صوبہ ہے، لیکن اس کے پاس مالا مال ہے وہ قدرتی ذخائر سے، تو ان کے لوگوں کے مسائل تو حل کرنے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے ذکر فرماتے ہیں کہ یہ غربت کی وجہ سے ہے، یہ جتنی قیادت ہے یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ڈاکٹر ہے، انہوں نے ڈگریز لی ہوئی ہیں، کہیں پر ان کی جابز بھی ہوا کرتی تھیں، اور جو سٹوڈنٹس جو ہیں سوسائڈ بامبر بن رہے ہیں وہ تو کالجوں کے اندر پڑھتے رہے ہیں، ان کے مستقبل ہیں. تو یہ ڈپرائیوڈ کلاسز میں سے نہیں آ رہے. تو میں ذرا سوشل پروفائل ان کا ڈیولپ کر رہا ہوں، اس کے اوپر ذرا رہنمائی کیجیے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم چیزوں کو گراس روٹ لیول پہ نہیں دیکھتے ہیں. فرض کریں جب بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق نہیں دیتے ہیں، اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کے وسائل کو آپ اس کو نہیں دیتے ہیں، آپ راتوں رات پارٹیاں بناتے ہیں، آپ ہر سال ہر الیکشن میں پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں، کبھی کسی کو اس پارٹی میں بھیجو کبھی اس پارٹی میں. آپ یہاں پہ جو ہے نا، پہلے آپ جتنے ایلیٹ کلاس تھی، ہمارے سردار نواب جاگیردار، ان کو آپ ریاست حمایت کرتی تھی. دیکھیں یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتے ہیں سوسائٹی میں. یقیناً شعوری لوگ ہی پہلے قبائلی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 58 کو لے لو، 62 کو دیکھو، 73 کو لے لو، کچھ لوگ تھے پڑھے لکھے لوگ، ان کی نوعیت کچھ مختلف تھی. تو 73 میں تو پنجاب کے لوگ بھی تھے. لیکن آہستہ 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 یہ جو عمل ہے اس پہ تبدیلی آئی. اب پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں، ان میں سینس آف ڈپریویشن ہے. آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے وہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کا اس کا بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے ماں اور باپ جو ہے نا یہ 20,000 روپے کیسے جو ہے نا کشیدہ کاری کر کے بیچتے ہیں، یا کوئی کسی کے گھر میں برتن مانج کے بیچتے ہیں. یہ چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بلوچستان کے عوام کو جو ہے نا وہ سارے حکومت میں وہ کر رہے. بلوچستان کے عوام کے نمائندوں نے کبھی حکومت نہیں کی، اگر کی ہے تو بہت مختصر دور میں، وہ بھی اس طرح نہیں. اب 4 سیٹیں ہیں، کسی کے 6 سیٹیں ہیں. تو میں آپ کو، اگر پاکستان کے سیاسی اور عسکری قیادت سمجھتا ہے کہ بلوچستان کو آن بورڈ کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 1 سال کے اندر ہو، اس میں آپ کو اصلاحات کرنا پڑے گا، اس میں لوگوں کے دل جیتنے پڑے گی، اس میں آپ کو بنیادی چیزیں جو آپ جانتے بھی ہیں. ہماری دیکھیں نا، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے تو وڈرا کیا ہے بلوچستان سے، کیونکہ اس کی سیٹیں 15 ہیں، اور بلوچستان کو سیاسی حوالے کی بجائے آپ اس کو سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے نا چلا رہے ہیں. ہاؤ اٹس پاسبل کہ آپ اتنی بڑی 44% فیڈریٹنگ یونٹ کو صرف سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے نا چلائیں، اور بڑی پارٹیاں جو ہے اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں کیونکہ ہماری سیٹیں کم ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے، میں نے ہر فورم پہ جو وزیر اعظم صاحب آئے تھے، چیف آف آرمی اپنی ٹیم کے ساتھ آئے تھے، وزیر اعظم ٹیم کے ساتھ آئے تھے، زرداری صاحب آئے تھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ چیزوں کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں، صرف اس اینگل پہ نہیں دیکھیں کہ جی ہم آپریشن کریں گے. آپریشن تو 22 سال سے ہو رہا ہے، 20 سال سے ہو رہا ہے. آپریشنوں کے کیا رزلٹ نکلے ہیں ماسوائے تباہی اور بربادی کے. بہت شکریہ ناظرین، ہماری طرف سے یہی کچھ